وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين. رواه البيهقي وصححه الألباني. محترم دوستو، نوجوان احباب، اسلامی بھاؤ، اسلامی ماں اور بہنوں، اس دن نشست میں آج کے درس میں جس چیز کے تعلق سے بیان کرنا چاہتے ہیں، جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، بڑا اہم موضوع ہے، بہت ہی اہم موضوع اس پر گفتگو، لیکن اس پر گفتگو ہمارے درمیان کم، اور اس کی وجہ سے خاص طور پر ہمارا نوجوان طبقہ ایک طرح سے کہے یہ اللہ کی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے، دینی رجحان اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے، دین کی طرف میلان بڑھ رہا ہے، نمازوں کا کچھ اہتمام بھی بڑھا ہے، لیکن اس موضوع کو چاہے اس وجہ سے کم بیان کیا جاتا ہے تو اس کی اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا ہے. اس لیے اس موضوع کے تعلق سے بہت سارا فساد اور دین کے سمجھنے میں بہت ساری غلطیاں ہیں، جس کی وجہ سے آج نوجوان میں علماء، خاص طور پر علماء کے تعلق سے غلط فہمیاں ہوئی اور اپنی ذمہ داریوں کو خود احساس نہ کر کے ایک چیز یہ بھی بڑھ رہی ہے، دوسروں کے اوپر الزام ملا ہے، دوسرا نہیں کر رہا ہے. آئیے غور کریں اس حدیث کے اندر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے زمانے کے لیے کچھ پیشین گوئی بھی کی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ امت کے اندر گمراہی کہاں سے آئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو صحیح دین پر سمجھتے ہیں اور واقعتاً ہیں، انہیں اللہ نے توفیق دی ہے عقیدہ توحید پر قائم رہنے کی، اس منہج پر چلنے کی جو حقیقت میں نبی کا منہج، ان کی ذمہ داری ہر دور میں، اور خاص طور پر جب دین اجنبی ہو جائے، اصل دین اجنبی ہو جائے، تو اس دور میں ان کی ذمہ داری کتنی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے اور صرف سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے اور صحیح منہج کو، جس منہج کی اللہ نے توفیق اس
منہج کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس کو صحیح طور پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ عام طور پر سلف علماء سلف کے ہاں بھی اور بعد کے تمام ادوار میں بہت اہم حدیث مانی ہے۔ کئی اعتبار سے اس حدیث کی بڑی اہمیت ہے۔ پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں حدیث کا، اس کے بعد کچھ نکات ہی ہم بیان کر پائیں گے مکمل تشریح۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن الازری فرماتے ہیں حدیث عام طور پر مرسل کہی جاتی ہے، لیکن علماء نے اس کو دوسری سندوں سے اس کو صحیح بھی مانا ہے، اور اسی لیے شیخ البانی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے۔ اصل اختلاف ابراہیم بن عبد الرحمن بھی کے تعلق سے ہے کہ صحابی ہیں یا کبار تابعین سے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحمل هذا العلم من كل خلف عدله، پہلا حصہ جس کا ہے اور فرمایا کہ آنے والی نسلوں میں سے، یعنی اس امت، یہاں یہ امت ہی مراد تمام انسان نہیں، اس امت کے آنے والی نسلوں میں سے معتبر علماء، معتبر اشخاص اس علم کو، یعنی کتاب و سنت کے علم، دین کے علم، اللہ نے جو دین اتارا قرآن اور حدیث کے اندر وہ دین ہے، وہ علم ہے، اس علم کو آگے بڑھائیں گے، اس کو پہنچائیں گے، اس علم کی امانت کو اٹھائیں گے۔ سیدھے سیدھے لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ اس علم کی امانت کو ہر آنے والی نسل کے معتبر لوگ، معتبر کن کیا ہوگا؟ معتبر اللہ کیا ہوگا، رسول کیا ہوگا، اس لیے کہ رسول جب کہہ رہے ہیں معتبر تو رسول کا جو معتبر ہو وہی معتبر ہوگا۔ تو کہا کہ معتبر عادل جن کو کہتے ہیں وہ لوگ اس علم کی امانت کو اٹھائیں گے، یعنی اٹھانا کیا مطلب ہوا، یعنی اگلے اپنے بعد والوں تک پہنچائیں گے۔ امانت کا مطلب سمیٹ کر رکھنا نہیں ہوتا ہے، علم کی امانت یہ ہوتی ہے کہ اس کو، اس کا جو حقدار ہے اس تک پہنچایا جائے، جو اس کے مستحق ہیں ان کو پہنچایا جائے، جو آگے کے لوگ ہیں ان کو دیا جائے، تاکہ امانت اپنی اصل جگہ پہنچے۔ امانت جیسے کسی کے پاس رکھی جاتی ہے، کسی کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی، اگر وہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس امانت کو اپنے بعد والوں کو بتلا دے کہ یہ فلاں کی چیز ہے، میرے پاس امانت کے طور پر رکھی ہے، تم کو فلاں تک پہنچانا۔ یہاں پہلی چیز یہ کہی کہ امانت کہا اس کو، جو علم دین، جو کتاب سنت کا علم، کہا یہ امانت ہر آنے والی نسل کے معتبر علماء، عوام، یعنی جو بھی ہم کہیں لوگ، وہ اپنے بعد والوں تک پہنچائیں گے، اس کو اٹھا کر دیں گے۔ اور دوسرا اس کے بعد کام کیا کریں گے، یہی معتبر علماء ینفون عنہ، اس دین سے تین چیزیں کہی، دفاع کریں گے، اس دین کا دفاع کریں گے، اس دین سے روکیں گے تین چیز۔ کیا چیز؟ پہلی چیز آپ نے فرمائی تحریف الغالین، غلو کرنے والوں کی تحریف کو، اور دوسری بات وانتحال المبطلین، باطل پرست جو ہیں اور انہوں نے اپنے باطل پرست دین بنا رکھا ہے، اپنا باطل دین بنا رکھا ہے باطل پرستوں نے، اس باطل دین، اس باطل شریعت سے اس دین کو پاک صاف کریں گے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ تعویل الضالین، اور جو گمراہ لوگ ہوں گے ان کی تعویل، تین چیزوں سے، تحریف الغالین، غلو کرنے والے کی تحریف سے، وانتحال المبطلین، باطل پرستوں کی اپنے بنائے ہوئے دین سے، اپنی بنائی ہوئی شریعت سے، اور تیسری چیز گمراہ جو لوگ ہیں ان کی تعویل سے۔ اب غور کیجئے حدیث کے ایک ایک حصے پر۔ سب سے بڑی چیز جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا اصل دین، جو دین لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور جس دین کو دے کر اس دنیا سے گئے، اور جس دین کے لیے آپ نے دو بنیاد قرار دی، ترکت فیکم امرین،
لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی، کہ میرے بعد ہدایت پر قائم رہنے کے لیے صرف دو چیزیں، جو ان دونوں کو پکڑے رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت۔ گویا نبی کا منہج، نبی کا چھوڑا ہوا دین صرف دو ہی چیزوں میں ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ یہی بنیاد ہے اللہ کے دین، اور یہی دین ہے جو اللہ نے اتارا ہے۔ یہ دین قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ ہر آنے والی نسل کا ہے۔ گویا یہ نسل جو قیامت تک آتی رہے گی، انسانی یہ نسل جس کا چین جو کہتے ہیں انسانی نسل کا چین، یہ چلتا رہے گا۔ کب تک؟ جب تک قیامت نہیں قائم ہوگی، اور جب تک یہ چین چلتا رہے گا یہ دین ایسے ہی وہاں تک آخر تک پہنچے گا۔ یہ دین آخر تک پہنچے گا، نہ اصل دین یہ آخر تک پہنچے گا۔ اور کیسے پہنچے گا؟ اللہ نے اس کا فطری نظام یہ بنایا کہ ہر نسل اپنے بعد والے کو یہ دین پہنچائے گی، ہر نسل اپنے بعد والے کو یہ دین پہنچائے گی، یعنی یہ علم کتاب و سنت کا علم جو دین ہے اس کو پہنچائے گی۔ یہ ایک فطری نظام ہے، جو فطری نظام ہے، اگر یہ چیز چلتی رہے تو ضرور یہ باقی رہے گا، اور اللہ نے حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے اس دین کی، وہ اس کے لیے یہی فطری نظام ہے۔ کہا کہ اس لیے کہ اس کو آگے پہنچایا جاتا رہے گا۔ اب تیسری ایک اہم بات یہ بھی اس سے نکلی کہ اس دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے ہر زمانے میں معتبر علماء موجود رہیں گے، ہر زمانے میں۔ ہو سکتا ہے ایک دم کم ہو سکتا ہے اجنبی ہو جائے، ہو سکتا ہے پہچاننے والے پہچان ہی نہ پائے ان کو، ہو سکتا ہے کہ ان کو ہر طرح سے متہم بھی کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کو دبا دیا جائے، لیکن رہیں گے، جتنا بھی ان کو کمزور کیا جائے۔ لیکن معتبر علماء جو صحیح دین پہچانیں گے، کتاب و سنت کے منہج کو سمجھیں گے، اصل دین کو جانیں گے، قرآن و حدیث کو صحیح طور پر صحابہ و تابعین کے منہج سے سمجھیں گے، یہ علماء قیامت تک رہیں گے۔ اور سب سے بڑی پیشن گوئی اسی حدیث میں ہے، لا تزال طائفۃ من امتی، میرے امت کا ایک گروہ ہمیشہ قائمین علی الحق بھی ہے، حق پر قائم رہے گا، ظاہرین علی الحق بھی ہے، یعنی ظاہر کے معنی ظہور کے معنی ہوتا ہے عربی میں بالواضح رہنا، معلوم ہونا کہ یہ ہے، یہ چیز ہے، سورج کہتے ہیں بالکل ظاہر ہے، سورج ظاہر ہے، آسمان ہے، تو ظاہرین کا بھی لفظ ہے کہ غالب اس طرح رہیں گے کہ نظر بھی آئیں گے اور اس طرح بھی ہوں گے، کمزور ہوں گے۔ اور کب تک رہیں گے؟ حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس طرح کے معتبر علماء جو کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کریں گے، علم دین کو سمجھیں گے اور سمجھائیں گے اور آگے تک پہنچائیں گے، یہ علماء بھی موجود رہیں گے۔ تین پیشین گوئیاں ایک طرح سے ہیں، یہاں پر تین پیشین گوئیاں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ دین باقی رہے گا، ہم کو لہذا دل ہمارا کہیں کمزور نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہم جتنے کمزور رہیں، چاہے ہماری تعداد جتنی کم ہو اور چاہے جتنا ہم مسجد سے نکال دیے جائیں، لیکن ہمارا دل کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم منہج حق پر ہیں، دل مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم تو انشاءاللہ جب قیامت کی صبح ہے اس وقت تک، جب تک اللہ کہا جا رہا ہے اس زمین پر، یہ کہنا چاہیے جب تک اللہ اس زمین پر کہا جا رہا ہے تب تک ہمارا یہ منہج اللہ کا یہ اصل دین کے باقی رہے گا، چاہے جس حالت میں ہو، اور جب باقی رہے گا تو اللہ کی مدد بھی باقی رہے گی، اللہ کی مدد بھی باقی رہے گی، چاہے جتنا بھی ہمیں کمزور کرتے ہیں۔ جب ہمارے اندر مایوسی، ہمارے اندر کہیں کسی چیز کی کمی یا اپنی ذمہ داری کی کمی، یہ نہیں آتی۔ سب سے پہلی چیز تھی، سب سے پہلی پیشین گوئی آپ کی باقی رہے گا۔ دوسری بات کیا کہا کہ علم کو اٹھانے والے یہ علماء بھی موجود رہیں گے، یہ بھی یاد رکھیے، معتبر علماء بھی موجود رہیں گے، چاہے کسی زمان میں ایسا ہو کہ پہچانے ہی نہ جائے، وہ بھی اتنی بھی ہو جائے، کیونکہ ایک پیشین گوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ
فطوبى للغرباء. اسلام اجنبی آیا، دنیا میں آیا اجنبی تھا. بدأ الاسلام غریبا، اسلام دنیا میں اجنبی شروع ہوا. کتنا بڑا کتنا اجنبی تھا سوچیے. ایک اکیلا انسان پیارے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، اپنی کو کمزور کرنے سے پہلے ذرا سوچو اس انسان کے بارے میں جو اکیلا تنہا تھا، لا الہ الا اللہ کہنے والا. صفا پہاڑی پر جب کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے تو اکیلا تھا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. توحید. پوری دنیا شرک سے بھری ہوئی، شرک کی غلاظت پہ ڈوبی ہوئی، قدم قدم پر شرک. اس ماحول میں اس توحید کا اعلان کرنے والا ایک تنہا. کس طاقت نے اس کو، کس چیز نے اس کو اتنی طاقت عطا کی کہ کھڑا ہو کر اپنی پوری قوم کے سامنے اعلان کر دے تم لوگ جتنا کچھ کرتے ہو، جتنا شرک کی جتنی علامتیں اور شرک کی جتنے اعمال ہیں سب باطل. ہمارے آباء و اجداد جو کچھ کرتے تھے وہ سب باطل. جتنا اس ماحول میں معاشرے میں کیا جاتا ہے سب باطل. صحیح صرف ایک چیز ہے، قل لا الہ الا اللہ. کامیابی ایک ہی جگہ، لا الہ الا اللہ. کون سی چیز تھی اس نبی کے اندر، اس انسان کے اندر جو اللہ نے طاقت دی تھی کرے. یہی میں نے کہا کہ کمزوری کا احساس ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ، اس کا دین ہمارے پاس ہے، لہٰذا اس کی مدد ہمارے ساتھ، ہر طرح سے وہ ہمارے ساتھ ہے. سب سے بڑی طاقت ہی ایک مسلمان کی یہ یقین کہ دین اور دین کا یہ علم، کتاب سنت کا یہ علم قیامت تک باقی رہے گا، اور اس کو اٹھانے والے، اس کو پہنچانے والے مرد میں عورت میں سب میں. یہ بھی جان لینا چاہیے صرف مردوں کا نہیں ہے. اسی لیے جو ہے کچھ نہیں کہا آپ نے من کل خلف عدول. جو عربی جانتے ہیں ذرا ان سے پوچھو ترجمہ بتائیں گے. یہاں رجل امرا نہیں کہا، من کل خلف عدول. ہر آگانی والی نسل میں مرد بھی ہوں گے عورت بھی ہوں گے. کہا کہ وہ سب کا ہر طبقے میں بوڑھے میں نوجوان میں سب کے اندر یہ عام ہے بالکل. سب میں آنے والی نسل میں ایسے افراد، ایسے معتبر عادل علماء ہوں گے جو قرآن و حدیث کے علم کو اچھے سے سمجھیں گے، اس امانت کی ذمہ داری کو سمجھیں گے اور اس امانت کو آگے پہنچائیں گے، اگلی نسلوں تک پہنچائیں گے. لہذا یہ علماء ایسے علماء ہوں گے برابر مستقل. اور اس کے بعد جو میں نے کہا کہ ایسے علماء بھی ہوں گے اور یہ پھیلانے کا سلسلہ بھی چلے گا. یہ بھی مت بھولیے، جتنا بھی اس علم دین کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی جن طریقوں سے بھی، لیکن اللہ رب العالمین اس علم دین کو اس زمین پر باقی رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پھیلانے کا سلسلہ بھی یہ بھی جاری ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث جو احادیث نبویہ ہے یہ کیسے محفوظ رہے گی، یہ کیسے اگلی نسل تک پہنچیں گی، اب کیسے قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا. حدیث میں آپ نے صاف طور فرمایا ہے تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن تسمعون منہ. تم مجھ سے سن رہے ہو دین کی باتوں کو، کتاب سنت کے علم کو، اللہ کی باتوں کو تم مجھ سے آج سن رہے ہو. میرے بعد تم سے لوگ سنیں گے، تمہارے بعد آنے والی نسل تم سے سنے گی، اور اس کے بعد جنہوں نے تم سے سنا ان سے ان کے بعد میں سنیں گے. اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ یہ ایک سلسلہ اللہ نے بنایا ہے اپنے دین کی حفاظت اور اپنے دین کا جو علم ہے جسے علم کتاب و سنت ہم کہتے ہیں، وہ علم اس سرزمین پر باقی رکھنے کے لیے. اگر یہ علم باقی نہ رہا تو یہ دین باقی نہیں رہ سکتا ہے. اس لیے کہ اگر ہمیں دین کا علم نہ ہو تو ہم کس چیز پر عمل کریں گے. اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے دیکھیے میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں ہماری ذمہ داری، اگر ہم اپنے آپ کو منہج سلف پر کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری سب سے بڑی ہے کہ اس علم کو اپنے گھروں کے اندر داخل کریں، علم کو اپنے گھروں کے اندر داخل کریں اور اپنے گھروں میں اس کو اسی طرح رچائیں اور بسائیں
جیسے ہمارے پہلوں نے کیا تھا، تب ہی یہ باقی رہے گا، تب ہی یہ باقی رہے گا۔ صرف یہ کہہ دینے سے نہیں ہوگا کہ علماء تقریریں کریں، علماء بیان کریں، اس سے صرف نہیں ہونے والی۔ اس سے بڑی ذمہ داری ہمارے ماؤں کی، ہماری بہنوں کی، ہمارے بڑوں کی، والدین کی، اس سے بڑی ذمہ داری ہے۔ علماء کے ساتھ ساتھ اس سے بڑی ذمہ داری ہے کہ دین کو، دین کے احکام کو، دین کی تعلیمات گھروں کے اندر داخل کریں، گھروں میں اس دین کو بسایا جائے۔ گھروں سے غائب کیا جا رہا ہے، گھروں سے غائب کیا جا رہا ہے، اور جب گھر سے غائب ہو جائے گا تو کہاں بچے گا، کہاں بچے گا؟ اور آج جو حالات ہیں ہمارے، ہم سب خود اس کو دیکھیں کہ کیسے باقی رہے گا؟ صرف مدرسوں میں پڑھانے سے اور اس پر عمل کچھ نہ ہو تو اس سے نہیں باقی رہے گا۔ باقی رہے گا اس وقت جب گھروں کے اندر بھی داخل ہوگا اور گھر میں بھی اس کو سمجھا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ دینی پروگرام اور دینی تقریریں، علماء کی باتیں، یہ سب اپنی جگہ، اس کے ساتھ ہمیں بھی اپنی ذمہ داری ہے۔ علماء کا کام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آگے بتایا ہے، جو معتبر علماء ہیں ان کا کام کیا ہے؟ بہت بڑا کام اور بہت بڑی ذمہ داری ہے علماء کی۔ ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ ان تین باتوں میں آپ نے یہ بھی بتلا دیا ہے کہ دین میں بگاڑ کیسا ہے۔ یہ دین اپنی اصل شکل سے جب پھرے گا تو کیسے پھرے گا، کہاں سے گڑبڑی جائے گی۔ اور سب سے بڑی چیز جو یہاں سمجھنے کی ہوئی ہے، جو گڑبڑی پیدا کرنے والے، دین کے اندر تبدیلی کرنے والے، جس کو ہم بدعات کہتے ہیں، جس کو اور چیزیں کہتے ہیں، اصولی طور پر دین کا جو بھی ہم نام دے لیں، لیکن جو اصل شکل ہے دین کی، وہ جو بگڑ رہی ہے یا بگڑی ہے، تو بگاڑنے والوں پر کیسے بھروسہ ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ اس میں اس کی طرف صاف اشارہ ہے، وہ بھی انہی جگہوں پر سے بات کرتے ہیں جن جگہوں سے معتبر علماء، وہ بھی قرآن کی آیات پڑھیں گے، وہ بھی احادیث آپ کو سنائیں گے، وہ بھی نبی کی سیرت آپ کو پڑھائیں گے، وہ بھی نبی کا طریقہ بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ وہ ساری چیزیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ علم کتاب و سنت ہے، وہ ان کے پاس بھی ہوگا، وہ بھی اس کو پڑھے ہوئے ہوں گے، اور وہ بھی اسی کے ذریعے اپنی باتیں بیان کریں۔ ان میں کچھ ایسے ہوں گے جو غلو کرنے والے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو غلو کرنے والے ہیں۔ غلو کیا کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں غلو کسے کہتے ہیں؟ غلو کہتے ہیں، سیدھا سا معنی ہے کہ کسی چیز میں تجاوز سے تجاوز کرنا۔ جیسے صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا گیا، صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ثواب ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ صدقہ و خیرات کے ساتھ بھی ہے کہ فضول خرچی مت کرو، یعنی تجاوز نہ کرو، ایک حد کے اندر رہو جو شریعت میں تعین کی۔ اسی طرح تمام چیزوں میں غلو کرنے سے، تجاوز کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور حقیقت میں یہ غلو جس کو ہم نیک سمجھ لیتے ہیں، جن کے ساتھ ہماری عقیدت ہو جاتی ہے، جن سے ہم بہت زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں اور ان کو بہت اونچا درجہ دے دیتے ہیں، ان کے اندر جب غلو آتا ہے تو یہ آخری جو گمراہی ہے، شرک، وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ شرک بھی اسی غلو کا نتیجہ ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ عقیدت رکھنا، ان سے محبت کرنا، یہ سب شریعت کی تعلیم ہے۔ اور وہ تعلیم ہے کہ آپ نے کیا فرمایا ہے؟ جو آدمی بڑوں کی بڑائی نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں کے ساتھ محبت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ بڑوں کا احترام نہ کیا جائے، اتنا اونچا ہے۔ لیکن اس احترام کی اور اس عقیدت اور محبت کی ایک لمٹ، اس کی ایک حد، اس حد سے زیادہ جب ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ آدمی اتنا زیادہ اس کے چکر میں پڑ جائے گا کہ کچھ نہیں، تو برکت لینے کے تعلق سے آج دنیا میں کیا ہے؟ چلو ان کے پاس تو بہت کچھ ہے، چلو کچھ نہیں، برکت ہی لے لیں۔
نہیں ہے تو برکت ہی لے لیں، اور برکت جب آگے بڑھتی ہے تو دن کے بعد سجدہ بھی ہونے لگتا ہے، تو دن کے بعد ان سے مانگا بھی جانے لگتا ہے کہ ان کے پاس بڑا کچھ کہاں لے جاتا ہے وہ غلو شرک کر دے گا۔ تو غلو جتنی قومیں پچھلے یا آج بھی شرک میں مبتلا ہے، سب سے بڑی خرابی کی وجہ ہوگی، اس لیے سب سے پہلے چیز تو آپ نے ذکر کیا۔ اور جو غلو کرنے والے ہیں وہ تعویل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، غلو کرنے والے وہ تحریف کرتے ہیں، جن کا تحریف الغالب، غلو کرنے والوں کی تحریف کیا کرتے ہیں؟ آپ بات کر کے دیکھیے، آپ لوگ بات کرتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے، تو غلو کرنے والے ہیں وہ کس طرح تحریف کرتے ہیں؟ قرآن کی آیت پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، لیکن اس کو گھما کے کہاں لے جائیں گے؟ جو ان کا عقیدہ ہے اپنے بڑے صاحب کے ساتھ، وہ بھی ہے، اور اگر آپ نے ان کے بڑے صاحب کے بارے میں کچھ کہا تو فوراً یہ کہیں گے کہ آپ احترام نہیں کرتے، فوراً یہ کہیں گے کہ آپ یہ بڑے لوگ ہیں، جو علماء ہیں، یہ بہت عزت دار لوگ ہیں، ان کا آپ احترام نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احترام کے اندر جو غلو ہے وہ ان کا وہاں پہنچ چکا ہے، اور اس غلو نے وہ جو تحریف کر کے سمجھاتے ہیں غلو کرنے والے علماء، وہ ان کے علماء جو ان کو سمجھاتے ہیں قرآن و حدیث سے تحریف کر کے، چونکہ ان کی عقیدت دلوں کے اندر اتنی زیادہ بھری ہوئی ہے کہ ان کی بات کاٹا نہیں جا سکتا ہے، احترام کے اس درجے کو پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کی بات لوٹائی نہیں جا سکتی ہے، اس لیے اس تحریف ہی کو اصل دین سمجھ جاتا ہے۔ اور کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب کی بات ہے، اور یہ زندگی کے ہر دور میں اور ہر جگہ آپ کو ساتھ ساتھ ملے گا۔ شرک اور بدعات کے اندر جو لوگ گھسے ہوئے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، دیکھیے یہ اسی امت کے سلسلے میں ہے، یہ بھی جان لیجیے، یہ حدیث ہم ہی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت ہی کے تعلق سے کہا ہے کہ ایسا ہوگا، وہ اس امت ہی میں غلو کرنے والے پیدا ہوں گے، اور اس امت ہی میں غلو کرنے والے جو پیدا ہوں گے انہی کے ذریعے تحریف ہوگی، قرآن و حدیث کی، کتاب و سنت کی تحریف ہوگی، اور اس تحریف سے بچائے گا کون آپ کو؟ کون بچائے گا؟ وہ معتبر علماء جو علم میں کتاب و سنت کی امانت کو آپ تک پہنچائے گا۔ یہاں میرے بھائیوں ایک بات بہت صاف آج نیٹ کی دنیا میں آ رہی ہے، ہمارے بھائی لوگ بہت زیادہ ان کی تقریر سنتے ہیں، میٹھا بولنے والے سے متاثر ہوتے ہیں، کون کیا کہہ رہا ہے سمجھ نہیں پاتے ہیں، اسی کو اپنا عقیدہ ایمان بنا لیتے ہیں، یہ بھی نہیں جانتے کہ جس کی بات ہم سن رہے ہیں اس کے منہج کیا ہے، بلکہ بسا اوقات یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ وہ کہاں کے ہیں، ان کا علمی نسب نامہ کیا ہے، جبکہ سلف یہ کہتے تھے، سوچئے تابعین کے دور میں امام ابن سیرین کہا کرتے تھے کہ یہ علم دین ہے، یہ علم جو ہے کتاب و سنت کا یہ علم یہ دین ہے، کیوں؟ اس لیے کسی جگہ تو دین کی باتیں ہم لیں گے، کہتے تھے یہ علم جو ہے کتاب و سنت کا یہ علم یہ دین ہے، لہذا دیکھو کہ اس دین کو تم کس سے لے رہے ہو، یہ کہتے تھے جانو اس آدمی کا علمی نسب نامہ جس سے تم پڑھ رہے ہو، جس کی بات تم سن رہے ہو، علمی نسب نامہ کیا ہے، کہاں سے اس نے علم کو لیا ہے، کس سے پڑھا ہے، کیسے اس نے سمجھا ہے، آیا اس کی سمجھ صحیح ہے کہ نہیں، ہمارا جانتے ہی نہیں ہے کہ جس کی بات ہم سن رہے ہیں اس کی علمی گہرائی کتنی ہے، کتنا اس نے پڑھا ہے، برادرم اور یہ جتنے ایسے ہیں انہوں نے کس مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے، قرآن حدیث کو اصل مصدر سے عربی زبان سے اس کو سمجھا بھی ہے کہ صرف اردو ترجمہ پڑھ لیا ہے، انگریزی ترجمہ پڑھ لیا ہے؟ میرے بھائی عربی زبان جس میں علم کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت کا علم جس زبان میں ہے، عربی زبان میں، یہ زبان اتنی آسان نہیں ہے کہ اس کو انگلش اور عربی اردو کے ترجمہ سے آدمی سمجھ لے گا، اس کے اندر جو گہرائی ہے خاص طور پر وہ گہرائی جو اللہ رب العالمین کے کلام میں ہے، اور جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا، اور نبی کے بارے میں کہا کہ آپ کو 5 چیزیں ایسی دی جو کسی کو نہیں ملی، انہی میں سے ایک چیز ہے، کیا ہے؟ جوامع الکلم، یہ کسی کو نہیں ملا، نبی امی، لیکن اللہ نے نبی کو دیا بات کرنے کا وہ طریقہ، اپنی ما فی الضمیر ادا کرنے کا وہ طریقہ، وہ زبان دنیا میں کسی کو نہیں ملا، اور اس زبان کی تشریح
میرے بھائی بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ایک دو لفظ میں اس کے تشریح کرنا چاہیں ہرگز نہیں کر سکتے، اس کو پھیلاتے جائیں گے، کئی گھنٹہ کی تقریر کر دیں گے، صرف ایک چھوٹی سی حدیث ہوگی۔ یہ کیا ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے، بات کو مختصر لفظ میں بڑی بات کہنے کا۔ اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی ہم سے اردو یا انگریزی کی ترجمہ ہم کہہ دیں، آیت تک غلط پڑھتے ہیں، ایسے لوگ آیت تک غلط پڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی ہم بتا دیں میرے بھائیوں، یہ بہت اچھے سے آپ کو ہم کو جاننا چاہیے، قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، اس کا پڑھنا بھی نازل کیا ہے، اس کا ترجمہ نازل کیا ہے، اس کی تفسیر نازل کی ہے، اور یہ سب اپنے نبی کے دل میں اللہ نے محفوظ کیا ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآن ثم ان علینا بیان، سبحان لیجیے، خود اللہ نے کہا ہے کہ نبی اس قرآن کو اتارنا، اس کو آپ کے دل میں جمع کرنا، اس کو پڑھانا، اس کی تفسیر، وضاحت، اس کا معنی، یہ سب میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ میرا کام ہے کہ میں اتار کر آپ کے دل میں اس کو رکھا ہے۔ ہم اپنی تفسیر کریں گے تو ہرگز صحیح نہیں ہوگی۔ اسی لیے امام المفسرین حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن کی سب سے اچھی تفسیر وہ ہے جو صحابہ کرام کے آثار سے کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اور نہ ملے تو صحابہ کرام کے آثار سے، کیونکہ صحابہ کرام نے ایک ایک لفظ قرآن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اس کا معنی سمجھا، اس کے احکام کو سمجھایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال میں پڑھی تھی۔ عبد البر لکھتے ہیں کہ پڑھی کا کیا مطلب، ہم اور آپ جیسے پڑھتے ہو ایسے، کیا اتنے بودھے وہ تھے کہ 8 سال میں ان کو سورہ بقرہ نہیں یاد ہوگی؟ ایسے ہی لکھا ہے کہ کیا وہ اتنے بودھے کم ذہن تھے کہ 8 سال میں ان کو یاد نہیں ہوگی؟ یاد کرنے میں تو سنا اور یاد ہوگی، اس کو سمجھا، اس کے احکام کو، اس میں جو احکام سورہ بقرہ میں احکام بھرے ہوئے، حج کے احکام ہے، طلاق کا احکام ہے، اور نہ جانے کتنے احکام اللہ نے بیان کے، بہت سارے احکام ہیں۔ مشرکین کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اب آس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کے، بہت سارے احکام سورہ بقرہ کے۔ تو ان احکام کو پڑھا کتنا سال لگا؟ ہم سوچتے ہیں کہ ایک حدیث کا ترجمہ کہیں مل گیا یا ایک آیت کا ترجمہ کہیں مل گیا، ہم نے پڑھ لیا اور ہم کو سمجھ آ گیا اور وہی ہماری دنیا کر گیا۔ میرے بھائیو، تحریف یہاں سے، اور ایسے ہی لوگ علوم میں بھی پڑھتے ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو سمجھا یہی سب ہے دین، علوم یہی سب ہے۔ وہ اپنے کو جو جید علماء ہے، جو معتبر علماء ہے، جو عادل فقہ ہے، جنہوں نے اپنی زندگی اسی علم کے اندر گزاری ہے، جنہوں نے اپنی زندگی، جنہوں نے اپنا اٹھنا بیٹھنا اسی کو بنایا ہے، اور ہر دور میں ایسے ہے۔ یہ مت سوچیے کہ اس دور میں نہیں ہے، اس دور میں بھی ہے۔ آپ ان کو پہچانیے پہلے کہ کون ہے، ان کو پہچانیے پہلے آپ، جنہوں نے اپنا اٹھنا بیٹھنا اسی کو بنایا اور اپنی زندگی اسی میں گزاری، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے برابر ہو جائیں گے، اور اسی وجہ سے ان کے اندر یہ غلو پیدا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ علماء سمجھتے ہیں کہ عربی زبان ہم جانتے تو ہم بھی سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں آپ لوگ بھی جانتے ہیں، کہنے والے اس کو کہتے بھی ہیں۔ اور یہ ہے اصل میں علماء کا احترام نہ کرنا، یہ ہے اصل میں علماء کا احترام نہ کرنا، اور یہ چیز جب آتی ہے تب یہ غلو پیدا ہوتا ہے۔ وہ علماء جن کی قدر ہونی چاہیے، جن کا احترام ہونی چاہیے، جن کی باتوں کو معتبر سمجھنا چاہیے، ان کی باتوں کو، ان کا احترام نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان کی باتوں کو معتبر نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں فطری چیز ہے، جس کے اوپر آپ زیادہ اعتبار کریں گے، یعنی جس کا زیادہ احترام آپ کے دل میں آ جائے گا اور جس کو آپ بہت بڑا سمجھیں گے، اس کی بات آپ سب کو اوپر رکھیں گے۔ اس کے خلاف کہیں کوئی بات ہوتی ہے تو پہلے آپ دوسرے نقطۂ نظر سوچیں گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان دونوں کے درمیان لگی ہوئی ہے، اس لیے جو ہے یہ ان کی مخالفت میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ پہلے آپ کا ذہن اس طرف جائے گا، پہلے اس طرف نہیں جائے گا کہ تلاش کریں کہ حق کیا ہے، ان دونوں میں سے کس کی طرف حق ہے، یہ تو بعد میں آئے گا، اللہ نے اسے توفیق دی تو، لیکن پہلے یہ آئے گا کہ چونکہ زیادہ احترام آپ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بڑے اپنے کو کہتے ہیں، اس لیے مخالفت میں بات کہتے ہیں۔ میرے بھائی، ان چیزوں سے جب اٹھیں گے تب یہ تحریف سے نکلیں گے، ان چیزوں سے جب ہم اٹھیں گے تب
تحریف سے نکلیں گے، اور یہی تحریف ایک بڑی وجہ ہے علم کتاب و سنت میں جو فساد داخل کیا گیا ہے اس سے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معتبر علماء کا کام اور معتبر لوگوں کا کام جو اپنے آپ کو کتاب و سنت پر چلنے والا سمجھتے ہیں، ان کا ایک اہم کام یہ ہے کہ اس کو دین کو اس کے صحیح منہج سے سمجھیں، اس کے اصل مصدر سے سمجھیں، اس جگہوں سے سمجھیں، ان علماء سے سمجھیں جو کتاب و سنت کے اس علم کے حامل، صحیح حامل، اور اس کے ذریعے تحریف ہو رہی ہے، اس تحریف سے لوگوں کو روکے، یہ تمام لوگوں کا ذمہ داری، صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر طبقے پر اس طبقے کے اعتبار سے ذمہ داری ہے، نوجوانوں کی بھی، ماؤں بہنوں عورتوں کی بھی، بڑے بزرگوں کی بھی، علماء کی بھی، اور ہر مسلمان کی میں کہتا ہوں، کیونکہ ہر مسلمان کے سلسلے میں آپ نے کہا تھا بلغوا عنی ولو آیہ، اس کو خاص نہیں کیا تھا، بہت مشہور ہے یہ، لیکن سوچئے ذرا کتنا بڑا اسکیل جو ہے، کتنا، یہی میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سمجھ، جو آپ سمجھے تو اس اسکیل کو سمجھے جس اسکیل پر، جس لیول پر کہا گیا اس کو بلغوا عنی ولو آیہ۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمان پڑھا لکھا ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، عالم ہو کہ جاہل ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، کسی بات کہا کہ ایک آیت بھی اگر کسی کو معلوم ہے تو پہنچائے، تو پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ہرگز نہیں، اس کے اندر ہر وہ چیز داخل ہے جس سے دین محفوظ ہو، کتاب و سنت کا علم محفوظ ہو، کتاب و سنت کا علم یا آگے پہنچے، اپنی ذمہ داری کا یہ احساس ہو کہ اگلی آنے والی نسل ہماری کتاب و سنت پر چلنے والی ہوگی، منہج کتاب و سنت اس کو پہنچے گا سب تک۔ اور میرے بھائیوں، انہوں نے کہا نا اس پر اگر گفتگو ہے تو بہت لمبی گفتگو۔ دوسری چیز کیا کہا؟ تحریف الغالین وانتحال المبطلین، باطل پرست، یہ بھی اسی امت میں سوچ ہے۔ باطل پرست جو ہے وہ بھی قرآن و حدیثی سے بات کرتے ہیں، آج کے زمانے میں تقریریں سنتے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ نے کہا باطل پرست ہوگا، گویا اس قرآن و حدیث سے جو کچھ وہ عرض کریں گے وہ سب کا سب باطل ہوگا، اسی باطل کو وہ اپنا دین بنایا ہوں گے، اسی لیے کہتے ہیں باطل پرست، اسی باطل کو انہوں نے اپنا دین بنایا ہوگا۔ دیکھ لیجیے آپ مسلمان کہنے والے تو دنیا میں بھرے پڑے ہیں، کتنا ہے لوگوں کے پاس حق اور کتنا ہے باطل۔ باطل پرست کا انتحال کہا، لفظ انتحال اس میں ہوتا ہے دین بنانا، شریعت بنانا، انتحال کا معنی یہ ہوتا ہے اپنی شریعت بنانا۔ تو اور اسی لیے بعض بات میں انتحال المنتحلین بھی، کہ وہ لوگ جو اپنا دین خود بنا لیتے ہیں، باطل دین ہے، وہاں بھی وہی مفہوم ہے، وہ بھی باطل دین ہے۔ تو باطل طور پر جو اپنا دین خود بنا لیتے ہیں، ان کی شریعت سازی سے اس دین کو پاک کرتے ہیں۔ شریعت بنانے میں اللہ رب العالمین نے نبی کو حکم کیا دیا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو اوپر نازل کیا ہے یہی آپ کی شریعت، فتبعها، شریعت اللہ نے آپ کو نازل کی ہے، جسے ہم قرآن و حدیث کا علم کہتے ہیں، یہ مکمل شریعت اللہ کی ہے۔ اس شریعت کو اللہ نے کہا ہے اپنے نبی سے اسی کی اتباع کیجیے، نبی کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کی اتباع کیجیے، اس کے خلاف آپ کو نہیں کرنا ہے، یہی آپ کا دین ہوگا، یہی آپ کے لیے عمل کرنے کا راستہ ہوگا، یہی آپ کا منہج ہوگا، یہی آپ کے لیے ہدایت کامیابی کا راستہ ہوگا۔ لیکن جب اس کو باطل طریقے پر سمجھا جائے گا تو باطل کو سمجھنے والا، ایک چیز یہ بھی جان لیجیے، باطل کو سمجھنے والا جس چیز کو سمجھ رہا ہے اس کو اگر وہ باطل سمجھ لے پھر اس کو اختیار کرے گا، کبھی نہیں اختیار کرے گا۔ حقیقت میں باطل اس کے دل کے اندر گھس کر ایک مذہب بن جاتا ہے،
اور اسی کی وہ پوجا کرتا ہے، اسی کی وہ پوجا کرتا ہے، اسی لیے اسی کو اپنی شریعت سمجھتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ دین پر عمل کرو، اس شریعت پر عمل کرو، کیونکہ یہی ہمارا دین اور ایمان اور مذہب ہے، اور اگر ہم نے اس کو اپنا دین ایمان مذہب نہیں بنایا تو شریعت کو مکمل عمل نہیں کر سکتے۔ جہاں من چلے گا عمل کریں گے، جہاں من چلے گا عمل نہیں کریں گے۔ ان باطل پرستوں نے اپنی شریعت الگ بنا رکھی ہے۔ دیکھ لیجیے آپ کیا کھل کر کے جن لوگوں نے، چاہے بریلیت ہو کچھ ہو، دیکھ لیجیے ان کے یہاں اپنی ایک فقہ ہے، ان کی اپنی ایک شریعت ہے، ان کا ایک اپنا کرنے کا طریقہ ہے۔ گھروں کے اندر جو رائج رسوم ہے اور جن پر عمل کیا جاتا ہے وہ دین سمجھ کر کیا جاتا ہے، اس کو بھی تو دین سمجھ کر کیا جاتا ہے، چاہے وہ عقیقے کے موقع پر ہو، چاہے ختنے کے موقع پر ہو، چاہے شادی بیاہ کے موقع پر ہو۔ جو گھروں کے اندر کی رسوم ہے جن کو مختلف طریقوں سے ان کے ہاں کیا جاتا ہے، کیا میرے بھائیوں وہ اس کو دین سمجھ کر نہیں کیا جاتا ہے؟ اس کو اپنی شریعت ہی تو سمجھتے ہیں، اپنا دین ہی سمجھتے ہیں۔ آپ اس کے خلاف ان سے کرا دیں۔ جس طرح شادی ہوتی ہے، ان کے ہاں شادی ہوتی ہے، اور جس طرح جو کلمے پڑھے جاتے ہیں، اور جس طرح جو کچھ ان کی بارات نکلنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے، یا اسی طرح اور مختلف قسم کے رسوم و رواج ہیں۔ یہ رسوم و رواج نہیں کہے جاتے ہیں، یہ حقیقت میں شریعت ہے۔ اب باطل پرستوں نے جو ان کو علماء ہے، جنہوں نے قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر ان کو سمجھا رکھا ہے کہ دین یہی ہے، اور دین کی تعلیم سے بالکل دور رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، خوب اچھے سے غور کر لیجئے، جو ہمارے بریلوی حضرات ہیں ان کے اندر دین کا علم کتنا ہے، ان کے مدرسوں میں جب پڑھایا بھی جاتا ہے تو دین کا علم کتنا پڑھایا جاتا ہے، کتنا وہ دین جانتے ہیں، قرآن و حدیث کے بارے میں کتنا ان کے اندر علم ہے۔ علم سے ان کو دور رکھا جاتا ہے۔ ایسے لوگ، ایسے علماء اپنے ماننے والوں کو علم سے دور رکھتے ہیں، اور اسی لیے ان کو منع کرتے ہیں کہ ان کے پاس نہ جاؤ جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے، جو کتاب و سنت سے بیان کرتے ہیں۔ اس لیے ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس نہ جاؤ، اس لیے کہ اگر گئے تو ان کو کتاب و سنت کا علم ملے گا۔ علم وہ روشنی ہے جو ان کو سیدھے اللہ کے دین کی طرف پہنچا دے گی۔ منع کیا جاتا ہے، اور ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم جو تم کو بتا رہے ہیں یہی شریعت ہے، اور یہی اللہ کا دین ہے، اور یہی جو کہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ قرآن حدیث یہی اللہ کا دین ہے۔ یہ دین کو میں بگاڑ کا ایک راستہ یہ بھی وہ تحریف الغالین و انتحال المبتلین، اور آخری چیز کیا کہا ہے؟ اور غفار سے پوچھئے کتنی جامعیت ہے اس کے اندر، ایسی زبردست جامعیت ہے اس آخری جملے کے اندر میرے بھائیوں، کہ آج ہمارے نوجوانوں میں جو اپنے آپ منہج سلف پر کہتے ہیں ان کے اندر بھی جو بگاڑ ہے نا، اس ایک جملے کو اگر سمجھ لیں تو شاید بہت سارے توبہ کر لیں۔ تعویل الجاہلین کا اول چیز تو یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ علم کیا ہے، اور اس علم سے اگر ہٹ کے تو کہاں جائیں گے؟ جہالت۔ وہی چیز ہے، علم یا جہالت، علم یا جہالت۔ اول چیز دے دو یہ کہ یہ سمجھے علم کیا ہے، اور جب اس کو سمجھیں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس کا جو مقابل ہے جہالت وہ کیا ہے، اور اس علم کی اہمیت تب سمجھ میں آئے گی۔ یہ سوچئے کہ علم جس کو پہنچانے کی بات کہی گئی حدیث میں، اور جس کی ذمہ داری ڈالی گئی کہ کتنا اہم ہے، اس کو کیا کہا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کو ورثہ۔ اس سے بڑا مطلب کیا چیز؟ کہ دنیا میں انبیاء آنے والے اب نہیں ہیں، گویا انبیاء کا جو مقام تھا اور جو ان کی ذمہ داری تھی وہ اب علماء کی ہوگی، وہ اب علماء کی ہوگی، علماء ہی اس کو اٹھائیں گے اور علماء ہی اس کو ادا کریں گے۔ اور آپ نے کیا، میں ایک حدیث میں سناتا ہوں، بڑی پیاری سی حدیث یاد آئی، سنیے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بھی بتلاتی ہے کہ یہ کسی امت کے ساتھ یہ چیز نہیں، یہ دین کی حفاظت، اس کو سمجھنا، اس کو پہنچانا اور اس کو باقی رکھنا صرف اس امت کے ساتھ نہیں، پچھلی امتوں میں بھی اللہ نے ایسا کیا، اور وہ بھی کیسے بھٹکے اس کو ذرا سوچیے تو وہ چیز ہمارے یہاں فٹ ہو۔ اور میں عبداللہ بن مسعود راوی ہیں،
کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے اندر انبیاء تھے، اور جتنے بھی نبی آئے ان کے ساتھ ان کے حواری، مددگار اور اصحاب تھے۔ جس طرح ہمارے نبی کے صحابی اللہ نے بنائے، ان کے آپ کے ساتھی اللہ نے بنائے، پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ان کے صحابی، حواری، مددگار یہ بنائے۔ کہا کیا کرتے تھے وہ؟ یأخذون بسنتی ویقتدون بامری، وہ نبیوں کی سنت پر چلتے تھے اور ان کا جو حکم ہوتا تھا اس کو کیا کرتے تھے۔ تعریف کس پر کی اللہ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کس پر کی؟ غور کرتے تھے کہ تعریف کس پر کی؟ اس پر تعریف کی کہ ان کا جو طریقہ تھا اس کو یہ لوگ اپناتے رہے۔ گویا جس زمانے میں بھی یہ چیز اپنائی جائے گی تو جو لوگ اپنائیں گے وہ نبی کی زبان میں تعریف کرائیں گے۔ جو لوگ بھی، ان کا درجہ کتنا بڑا ہوگا نبی کی زبان میں، سوچئے درجہ کتنا بڑا ہوگا۔ جو لوگ بھی اس طریقے کو اپنائیں گے کہ نبی کے طریقے کو اپنایا، نبی کے حکم کو بجا لائے، پچھلی امتوں میں جو لوگ تھے ان کی تعریف کر کے اپنی امت کے لوگوں کا بھی مرتبہ آپ نے بتا دیا کہ میری امت میں بھی یہی لوگ اونچے درجے والے ہوں گے اور یہی ان کی ذمہ داری ہوگی، وہی ہمارے اصحاب ہوں گے، وہی ہمارے اصحاب ہوں گے، وہی ان کے اصحاب تھے ان نبیوں کے، وہی ہمارے پیارے نبی کے بھی اصحاب ہوں گے جو اس سنت پر آگے سنتوں کو زندہ رکھیں گے۔ لیکن اس کے بعد کہا کہ ہر امت میں یہ ہوا، نبی جب چلے گئے تو ان کے بعد تخلف من بعدهم خلوف، ان کے بعد ایسے ناہنجار لوگ پیدا ہوئے، ناہنجاری اس کا ترجمہ کرتا ہوں، ایسے ناہنجار یا نااہل لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس دین کی شکل بگاڑ دی، دین کی شکل ہی بگاڑ دی۔ کیسے بگاڑ دی؟ یقولون ما لا یفعلون، کہتے تو پر عمل نہیں کرتے، نہیں سنا رہے ہیں، نبی کی سیرت بیان کر رہے ہیں، نبی کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے لیکن عمل کچھ نہیں۔ اور آگے کیا کہا؟ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون ویفعلون ما لا یؤمرون، جو حکم نہیں دیا گیا ہے، یعنی کس نے؟ نبی نے جو حکم نہیں دیا ہے، شریعت نے جو نہیں بتلایا ہے، اللہ کا جو قانون نہیں ہے اس کے خلاف عمل کر دیا۔ دونوں باتیں بڑی اچھی کہیں گے، خوب میٹھی میٹھی باتیں ہوں گی، دین کی باتیں ہوں گی، شریعت کی باتیں ہوں گی، خوب سمجھائیں گے بھی، لیکن خود کا عمل جو ہوگا، اور پھر جو شریعت میں ہے اس کے ساتھ کھلے خرافی کریں گے، ایسے لوگ۔ تو ایسے وقت میں ایسی جگہ پر اللہ کے دین پر کون قائم ہوں گے؟ اللہ رب العالمین ان کی حفاظت، جن کی حفاظت کے اللہ نے ذمہ داری لی ہے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ فمن جاہدہم بیدہ، جو ان سے جہاد کرے گا اپنے ہاتھوں کے ساتھ، فہو مومن، وہ صاحب ایمان ہوگا۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے اپنی زبان سے جہاد کرے گا ان کے خلاف تو وہ صاحب ایمان ہوگا۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے اپنے دل سے برا جانے گا تو وہ مومن ہوگا۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدٍ مِّنْ ایمان، لیکن اس کے بعد ایمان کا کوئی رائے کے بعد برابر ایک دانہ بھی نہیں بچا ہے۔ بس یہی ہے آخری چیز۔ غور کیجیے کتنی عظیم حدیث ہے، کتنا اونچا درجہ ہے ان معتبر علماء کا یا ان معتبر لوگوں کا جو کتاب سنت کا علم کوشش کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اصل جگہ سے اس کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے وقت لگاتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ صحیح جو منہج ہے، قرآن و حدیث کا جو طریقہ ہے، صحیح جو منہج ہے صحابہ و تابعین کا، وہ ہمیں ملے، اس پر عمل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ملیں، اور اس کو جو سمجھانے والے ہیں وہ علماء جنہوں نے اس میں اپنا آپ کو لگا رکھا ہے، ان سے ہم جڑیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہم خود اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، اور جو چیزیں غلط پھیل رہی ہیں کم سے کم زبان سے نہ کر سکتے ہوں تو اپنے دل سے اتنا برا جانے کہ اس کی طرف دیکھنا ہمیں گوارا نہ ہو، دل سے
کم سے کم اتنا برا تو جانے کہ اس کی طرف دیکھنا تک گوارا نہ ہو، اور جب پڑھے تو اور جب دیکھیں تو 4 مرتبہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اور اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ ان خرابیوں سے، ان شرک بدعات سے، دین سے فری ہوئی چیزوں سے اللہ نے ہم کو محفوظ رکھا، ہمیں عقیدہ توحید پر قائم کیا، ہمیں منہج سلیم عطا کیا، ہمیں عقل سلیم عطا کیا ہے جس سے ہم قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھتے ہیں۔ اللہ کے طرف شکر ادا کم سے کم اتنا ہو۔ اگر اتنا نہیں ہوتا ہے تو پھر دعویٰ جو ہے بغیر دلیل ہوگا اور دعویٰ باطل ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا کہنے کہ بہت ساری باتیں جو جس کو آج مجھے سمجھ آتی ہے، اور میں ان باتوں کو آپ لوگوں کے درمیان خاص طور پر اس لیے لے کر آتا ہوں، اس موضوع کو خاص طور پر اس لیے اٹھایا۔ میرے بھائیوں، آپ نے ظاہر طرح سے کسی نہ کسی طرح پھر کر لوٹ کر وہاں کے منہج کو، وہاں کے طریقے کو، وہاں کا اس سمجھ کو، وہاں جو علم پھیلایا جاتا ہے اس کو سب کچھ دیکھی ہوئی، تو آپ اس چیز کو جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، چیز کو جسے اس نعمت کو جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، حقیقت میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت، جس نعمت کو اللہ نے آپ کو عطا کیا اس کی قیمت کو آپ سمجھیں، اور نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے ذمہ داری اتنی بڑی ہوتی ہے، اس لیے اس نعمت کی ذمہ داری کو بھی آپ سمجھیں، اور اس نعمت کی ذمہ داری کو کیسے آپ اٹھائیں گے میرے بھائیوں؟ میں نے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پہلی چیز کو اسی لیے ذکر کیا کہ یہ نہ سوچیں کہ ہم اکیلے، یہ سوچ کر کہ ہم اکیلے ہیں آپ بیٹھیں گے تو اللہ کے چھوڑے نہیں جائیں گے، بلکہ آپ کو اپنی جتنی بساط ہے اس کے حساب سے ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے اتنا کیا کیوں نہیں، اتنا کیا کیوں نہیں، اتنی تو طاقت ٹھیک کر سکتے تھے، کیوں کیا کیوں نہیں؟ تو اس ذمہ داری کو بھی سمجھے، اور ایسے ماحول میں، جس ماحول میں ہم آج رہتے ہیں جہاں فتنوں کا انبار ہے، اتنے فتنے ہیں میرے بھائیوں، اتنے فتنے ہیں کہ بہت سارے علماء جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں وہ نہیں کرتا، وہ حدیث جو فتنوں کی بات آتی ہے وہ حدیث یاد آتی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ مطلب فتنے اتنے تاریک ہوں گے، اتنے تسلسل سے آئیں گے اور اتنے تاریک ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ان کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے، جو صاحب علم ہوں گے وہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ جب ان فتنوں کی تاریکیاں چھٹنے لگیں گی تب ان کو سمجھ میں آئے گا ارے یہ تو فتنہ تھا جس میں ہم الجھ گئے، یہ فتنہ تھا جس میں ہم الجھ گئے، اس کو کون سمجھے گا؟ اور میں وہ لوگ جن کو اللہ نے علم کا نور دیا ہوگا، ان کو اللہ نے علم کا وہ نور دیا ہوگا جس سے وہ ان فتنوں کو سمجھ پائیں گے کہ واقعی یہ فتنہ آ رہا ہے، لیکن بہت مشکل، بہت کم۔ تو ہم جس دور میں ہیں، اس دور میں فتنوں کا دور اتنا ضروری ہے کہ ہم سمجھے میرے بھائیوں۔ یہ اسی ایک بات پر امام احمد کی ایک بات پر میں اپنی بات کروں گا، کتنا بہت لمبا ہوگا۔ ایک حدیث، ایک قول امام احمد حنبل کا آج کے اس دور میں باندھنے لگے، انہوں نے اپنے شاگرد حسن بن ثواب سے کہا تھا، کہتے ہیں ما اعلم الناس فی زمان احوج منهم الى طلب الحديث من هذا قلت لما قال ظهرت بدع فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها۔ کہا انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے، سنو حدیث پڑھنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کو طلب کرنا، یہ ہر لوگ ہر زمانے میں اس کے بتا رہے ہیں، ہر زمانے میں لوگوں کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، لیکن اس زمانے میں، جس زمانے میں ہمیں غور کیجیے، امام کا زمانہ چھٹی دور، تیسری چوتھی صدی میں، تیسری صدی، اس صدی میں، اس صدی میں کہتے ہیں، لیکن ہمارے اس زمانے میں حدیث کا طلب کرنے کی لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کہتے ہیں جن چیزوں کو لوگوں کو ضرورت ہے، جن چیزوں کی لوگوں کو ضرورت ہے، ان میں سب سے زیادہ لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہے ہمارے اس زمانے میں کہ حدیث کو طلب کریں، حدیث کو پڑھیں اور سیکھیں، جانیں۔ اس زمانے میں ان کے شاگرد نے کہا کیوں ایسی بات کیوں کہتے ہیں؟
تعجب ان کو کہ ابھی تو اتنا بگڑا نہیں ہے زمانہ. تو کہا اس لیے کہ بدعات ظاہر ہو گئی، ظاہرت بدع، کہ بدعات ظاہر ہو گئی. اور اس زمانے میں حقیقت میں عقیدے کے اندر بدعت تھی، عمل کے اندر جو رہی ہو عقیدے کے اندر بدعت تھی. سب خوارج، روافض، معتزلہ، جہمیہ اور خلق قرآن کا مسئلہ، یہ سارا بدعت. بلکہ خلق قرآن کے مسئلے میں تو یہ حساب ہے سلف کا کہ جو آدمی یہ کہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق اور اللہ کی مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے، جو آدمی یہ کہے اور یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، سیدھے کہتے تھے. اور اسی پر امام احمد حنبل کے اوپر اتنی ساری آفتیں آئی. تو کہا کہ ظاہرت بدعتیں ظاہر ہو چکی ہیں، اور جو آدمی حدیث نہیں جانے گا وہ بدعت میں پڑے گا. کہا جو آدمی حدیث نہیں پڑھے گا، میری ماں بہنوں آپ کو بھی جاننا چاہیے کہ آپ کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری. آپ بھی جانے دین کو کتنا ضروری ہے، حدیث کو جانے کتنا ضروری ہے، تاکہ گھروں کے اندر بدعت نہ داخل ہو. گھروں کو آپ بدعات سے، غلط رسوم اور رواج سے، غلط طریقے جو دنیا میں رائج ہیں اور جن کو اسلام کے نام پر، دین کے نام پر گھروں میں کیا جاتا ہے، اس سے آپ کا گھر پاک رہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نبی کے دین کو سمجھے، پڑھیں. وہی تو حدیث ہے، اس کو پڑھیں اور سمجھیں. اور نبی نے اپنے گھر کو کیسے سجایا اور سنت کے مطابق کیسے گھر بستا ہے، اس کو آپ جانیں. ان سب کی ذمہ داری ہماری، آپ کی ذمہ داری. اور آج کا اللہ تعالیٰ میں خیر سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے. رب العالمین جو منہج تو نے عطا کیا، جو عقیدہ توحید سمجھنے کی ہمیں توفیق دی اور اس پر ہمیں گامزن کیا ہے، اس پر تو ہمیں قائم رکھ، اور اس وقت تک قائم رکھ جب تک یہ سانس نہیں ہوگی. جب یہ سانس دے اسی پر ہم قائم رہیں اور زندگی بھر اس پر عمل کرتے رہیں. کیونکہ تجھی نے کہا ہے کہ تقوی اختیار کرو یہاں تک کہ موت آئے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اسلام ہی کی حالت میں، یعنی یہ ایمان، عقیدہ توحید اور منہج، اسی پر قائم رہتے ہوئے موت آئے. رب العالمین اسی کے لیے توفیق عطا فرمائے.